السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ اور وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی وہ اپنے آپ کو 3 حیض روک کر کے رکھیں گے، انتظار کریں گی، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ جو کچھ ان کے پیٹ میں اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو وہ چھپائیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہروں کو اس مدت میں ان کو لوٹانے کا پورا حق ہے اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے بھی مردوں کے اوپر دستور کے مطابق اچھائی کے ساتھ وہی حقوق ہیں جو عورتوں کے اوپر مردوں کے لیے ہے، اور البتہ مردوں کے لیے ایک درجہ فضیلت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی غالب اور حکمت والا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 228 تلاوت کی گئی اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آیت کریمہ کے شروع میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے مطلقہ عورت، اس کی عدت کے بارے میں مسئلہ بیان فرمایا کہ کیسے اس کی عدت گزاری جائے۔ ہم نے کل ہی بتلایا تھا کہ یہ مدنی صورت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے زندگی گزارنے کے جو آداب ہیں، جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں جن کو اچھائی کے ساتھ گزارنا چاہیے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، جن عورتوں کو طلاق دیا جائے ان کے جو عدت کی مدت ہوگی وہ 3 قروء، 3 قروء کا مطلب ہوتا ہے 3 حیض، اور یہاں پر 3 قروء یا 3 حیض کی جو عدت ہے ایسی عورت کے لیے ہے جس سے اس کے شوہر نے شادی کیا، ہم بستری کی، اور اس کے بعد طلاق دیا اور اس کو ابھی حمل نہیں ہے، کیونکہ جس عورت کو حمل ہوگا اور اگر اس کو طلاق دی گئی تو اس کے طلاق کی جو عدت ہوگی وہ وضع حمل، یعنی جب اس کا حمل بچہ پیدا ہو یا جیسے بھی ہو، جب وضع حمل ہو جائے گا اس کے بعد اس کی عدت ختم ہوگی، درمیان میں عدت ختم نہیں ہو سکتی ہے، چاہے وہ 7 مہینہ چلا جائے، چاہے وہ 9 مہینہ چلا جائے، چاہے وہ 3 ہی دن کیوں نہ رہے۔ اگر حاملہ عورت ہے اس کو طلاق دیا گیا تو جیسے ہی وضع حمل ہوگا اس کی عدت کمپلیٹ ہو جائے گی، تو اس سے وہ عورت مراد نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر 3 حیض رکنا ہے، اور اس سے وہ عورت بھی مراد نہیں ہے کہ جس عورت سے اس کے شوہر نے شادی کیا، ابھی کل شادی کیا تھا، ابھی ہم بستری نہیں کی اور طلاق دے دیا، تو اس کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے۔ یعنی ایسی عورت جو غیر مدخولہ ہے، جس کے ساتھ اس کے شوہر نے صحبت نہیں کی ہے اور اس کو طلاق دیا، اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر جو عورت مراد ہے اس سے وہ عورت بھی مراد نہیں ہے کہ جس کا حیض آنا بند ہو گیا ہو، یعنی بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں جو ایک عمر میں پہنچنے کے بعد ان کی جو ماہواری ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے، تو وہ عورت بھی مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس عورت کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ ایسی عورت جس کی شادی ہو گئی، شوہر نے اس سے صحبت کی، حاملہ نہیں ہے، اس کو طلاق دیا، تو اس کو طلاق دینے کے بعد، ایک ہی طلاق دینے کے بعد، ایک ہی بار 3 طلاق، 4 طلاق، 10 طلاق دینے کے بعد کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو اگلی آیت کریمہ آ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو وہاں پہ واضح کر دیا ہے۔ تو ایک طلاق دیا تو طلاق دینے کے بعد 3 قروء اس کو رکنا ہے، اور 3 قروء سے مراد 3 حیض ہے جو راجح قول کے مطابق۔ یہاں پر جو قروء کا جو لفظ ہے یہ قرعن کی جمع ہے، قرعن جمع قروءن، اس کا مطلب لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر حیض کی حالت بھی ہے اور پاکی کی بھی حالت بھی ہے۔ عورتوں کو 2 حالت ہوتی ہے، پورے مہینے میں 3 دن یا 5 دن یا 7 دن یا 9 دن ان کی حیض کی حالت ہوتی ہے، اس کے بعد کے جو ایام ہوتے ہیں وہ طہر کہلاتا ہے، یعنی پاکی کی حالت۔ تو یہاں پر قروء سے مراد لغت کے اندر حیض کی حالت بھی ہے اور
طہر کی حالت بھی ہے، پاکی کی حالت بھی ہے، کیونکہ قرو کا جو لفظ ہے یا قرعن کا جو لفظ ہے یہ لغت ذوی الازداد میں سے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علماء احناف نے یہاں پر قرو سے مراد حیض لیا ہے، جبکہ علماء شوافع اور علماء موالک یعنی مالکی جو علماء کرام ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کے اس پر چلنے والے جو علماء کرام ہیں وہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک پر چلنے والے جو علماء کرام ہیں وہ لوگ اس سے مراد طہور لیتے ہیں یعنی پاکی کا زمانہ، جبکہ علماء احناف اس سے حیض کا زمانہ مراد لیتے ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے کہ کون زیادہ صحیح اور بہتر ہے، کون سا معنی اختیار کیا جائے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال آپ کو دیتے ہیں۔ شریعت کے اندر اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے گا، شریعت کے اندر ایک شوہر کو اگر اپنی بیوی کو طلاق دینا ہے تو طلاق دینے کا جو صحیح مسنون اور شریعت کا جو طریقہ ہے، اپنے طریقے لوگوں کے بہت سارے ہیں، لیکن شریعت کا جو طریقہ ہے کہ عورت جب حیض کی جو مدت ہے اس کو کمپلیٹ کر لے اور جب پاک ہو تو اس پاکی کی حالت میں، اس طہر کی حالت میں اس سے ہم بستری کیے بغیر، اس سے مقاربت کیے بغیر اس کو ایک طلاق دے دینا ہے۔ جب پاک ہو جائے تو ایک طلاق دے دینا ہے۔ اب وہاں سے اس کو 3 قروء رکنا ہے، 3 قروء۔ اب اگر قروء کا مطلب حیض لیتے ہیں تو آپ سپوز کیجئے کہ ایک عورت ہے جس کا نام ہندا ہے، اس کو آپ مان لیجئے، سپوز کر لیجئے کہ ایک عورت ہے اس کا نام ہندا ہے۔ اس عورت کی عادت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے فطرت میں جو اس کی عادت ہے، جب بھی چاند کا مہینہ شروع ہوتا ہے، عربی مہینہ شروع ہوتا ہے، تو 1 2 3 یہ 3 دن اس کو حیض آتا ہے۔ 3 دن کے بعد چوتھے دن صبح سے وہ پاک ہو جاتی ہے، کیونکہ 3 دن کے بعد ہی اس کی حیض ختم ہو جاتی ہے۔ تو صبح میں وہ 4 تاریخ سے پاک ہو گئی۔ اب 4 تاریخ کو، محرم کی 4 تاریخ تھی اور اس کے شوہر نے 4 تاریخ کو اس کو طلاق دیا، تو اب آپ گنتی کر لیجئے، پورا محرم کا مہینہ جو جائے گا وہ پاکی کی حالت میں جائے گا، طہور کی حالت میں۔ اب اس کو حیض کب آئے گا؟ سفر کے مہینے میں پہلا آئے گا جو 3 دن رہے گا، 1 2 3۔ پھر اس کو دوسرا حیض کب آئے گا؟ ربیع الاول کے مہینے میں، 1 2 3۔ اور تیسرا حیض کب آئے گا اس کا؟ ربیع الثانی کے مہینے میں، 1 2 3، یعنی 3 تاریخ ربیع الثانی کے مہینے میں اس کے حیض کی عدت، اس کی جو عدت طلاق کی ہوگی وہ کمپلیٹ ہو جائے گی، اور 4 تاریخ کو اپنے شوہر سے جدا ہو جائے گی۔ یہ ایک مثال سمجھیے کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے قروء کا مطلب حیض رکھا ہے۔ اب علماء شوافی اور علماء موالک ان کا کیا کہنا ہے کہ نہیں، طہر سے مراد، یہ قروء سے مراد طہر ہے، پاکی کا زمانہ۔ تو اب دیکھیے وہ جو ہندا عورت ہے جس کو 1 محرم کو حیض آیا، 1 2 3 رہا، 4 محرم کو اس کے شوہر نے ان کو طلاق دے دیا۔ اب طلاق دیا تو یہ محرم کا جو مہینہ ہے وہی اس کی پہلی مدت ہے، پہلا ہے، 3 رکنا ہے تو پہلا پاکی کا زمانہ۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ سفر کا زمانہ آئے گا، سفر کا مہینہ، تو 1 سے 3 تک وہ حیض میں رہے گی، اور وہاں سے پھر جو پاکی کا زمانہ آئے گا، طہور کا زمانہ، وہ 2 ہو جائے گا۔ اور پھر سفر کے بعد ربیع الاول آئے گا تو ربیع الاول کا 1 2 3 جو ہے وہ حیض کا دن رہے گا، اور اس کے بعد جو 4 سے جو پاکی کا زمانہ شروع ہوگا تو یہ ربیع الاول کے اخیر میں جا کر کے جیسے ہی ختم ہوگا عدت پوری ہو جائے گی۔ تو اب دیکھیے تعبیر کے فرق سے 3 دن کا فرق پڑ گیا ہے، 3 دن کا فرق پڑا، کیونکہ 3 دن پہلے پاکی والے جو لوگ مانتے ہیں ان کی عدت ختم ہو جاتی ہے، اور 3 دن کے بعد جو ہے جن لوگوں نے حیض مانا ہے ان کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہم نے یا کوئی بھی علماء کرام میں سے کوئی بھی جو کہتے ہیں کہ قروء کا مطلب حیض ہے، ایک تو یہ مطلب مراد لیتے ہیں، اور دوسرا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو حکم دیا، بہت ہی مشہور معروف حدیث ہے، مختلف الفاظ میں حدیث کی کتابوں میں ایک صحابیہ ہے فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا، ان کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعی الصلاۃ ایام اقرائها، جب تمہارے حیض کا دن ہو، تمہارے حیض کے ایام ہو تو تم نماز چھوڑ دو۔ یہاں پر حیض کے لیے کون سا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا؟ اقرا، اور یہ اقرا کس سے ہے؟ یہی قرأ سے ہے، قروء سے ہے اقرا۔ لہذا یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اور مطلقہ عورت 3 قروء اپنے آپ کو انتظار میں روک کر کے رکھے گی، یہ ان کی عدت کی مدت ہے۔ یہاں پر قروء سے مراد حیض ہے، پاکی کا زمانہ نہیں۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب عورت کو طلاق دے دیا جائے اور اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتی ہے تو اس کے پیٹ میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو وہ چھپائے نہیں۔ کیا مطلب؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مطلقہ عورت کو 3 حیض رکنا ہے، اور جب 3 حیض وہ انتظار کرے گی تو اس درمیان میں قانونی طور پر وہ اپنے شوہر کی بیوی رہے گی، لہذا طلاق دینے کے بعد بھی جب تک عدت کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے عورت کو اپنے شوہر کے گھر میں رہنا چاہیے، کھانا خرچہ شوہر کے ہی ذمہ ہوگا، اس 3 حیض کی پیریڈ میں اس کو لوٹانے کا بھی حق ہے۔ لہذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیٹ میں جو حیض پیدا کیا، ان سے مراد حیض بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو چھپائے نہیں، یعنی 3 حیض ہو گیا ہے اور شوہر کو کہہ کہ نہیں ابھی 2 ہی مرتبہ آیا ہے۔ اب عورتوں کو کب آتا ہے کسی کو تو معلوم نہیں، عورتوں کو ہی معلوم رہتا ہے، 3 حیض آ گیا ہے، لیکن اور شوہر کو کیا بول رہی ہے، ہم کو ابھی 2 ہی حیض آیا ہے، کیوں؟ تاکہ 1 مہینے کا اور خرچہ مل جائے، یا 3 حیض ہو چکا ہے ابھی اسی شوہر کی طرف لوٹنا ہے تو چھپا لے اور کہے کہ ہم کو بھی 2 ہی حیض آیا، تاکہ شوہر رجوع کر لے، یعنی جھوٹ کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مطلقہ عورت اگر اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے تو اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ نہ چھپائے، تو اس سے مراد حیض بھی ہے اور اس سے مراد حمل بھی ہے، کیونکہ اگر اس کو حمل ہوگا اور وہ اپنے شوہر سے چھپا لے گی اور کہے گی کہ ہم کو 3 حیض کمپلیٹ ہو گیا، کہیں اور اس کو شادی کرنے کی چاہت ہے اور کہے کہ 3 حیض کمپلیٹ ہو گیا اور اس کے بعد دوسرے سے شادی کر لے، تو یہ جو پیٹ کے اندر نطفہ ہے یہ اس شوہر کا ہے اور منسوب کدھر ہو جائے گا، دوسرے شوہر کی طرف، جو کہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مطلقہ عورت کے لیے حلال نہیں کہ اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو تو جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیٹوں میں پیدا کیا اس کو وہ چھپائے نہیں۔ اور اس کے بعد مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، یعنی یہ جو 3 حیض کی جو مدت ہوتی ہے اس میں شوہر کو لوٹانے کا پورا حق ہے۔ 3 حیض کی مدت اس کے گھر میں رہے گی اور شوہر غور و فکر کرے گا ہم نے جو اسٹیپ لیا ہے، جو قدم لیا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، آنے والی زندگی میں ہمارے گھر پر ہمارے بال بچوں پر اس کا کوئی برا اثر تو نہیں پڑے گا۔ اس پر غور و فکر کرنے کے بعد اگر شوہر کو لگے کہ نہیں ہماری بیوی کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارا گھر برباد ہو جائے گا اور وہ لوٹانا چاہے، اچھائی کا اگر اس کا ارادہ ہو، تو اللہ نے فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اس مدت میں ان کے شوہروں کو اپنی بیوی کو لوٹانے کا پورا حق ہے اگر ان کو اصلاح کا ارادہ ہو۔ اور جب شوہر کو پورا حق ہے تو جو بیوی ہے اس کے ماں باپ کو اس میں رکاوٹ ڈالنے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے، لیکن شرط کیا ہے، اصلاح کا ارادہ ہو۔ تو ماں باپ کو، چونکہ ماں باپ ہوتے نا ہمارے بیٹی کو طلاق دے دیا ہے ہم اب نہیں دیں گے اس کی، اس میں نہیں، چلو بیٹے تم یہاں سے، کہتے ہیں دنیا میں، اللہ نے کہا کہ یہ حق نہیں ہے، عورت کے ولی کو یہ حق نہیں ہے، کیونکہ شوہر کو حق ہے لوٹانے کا، لیکن ارادہ کیا ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے، تنگ کرنے کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی جس طرح سے مردوں کا عورتوں کے اوپر حق ہے اچھائی کے ساتھ مناسب انداز میں، ویسے ہی عورتوں کا بھی حق ہے مردوں کے اوپر۔ یہ نہیں کہ خالی مردوں کا حق ہے اور یہ نہیں کہ خالی عورتوں کا حق ہے۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہے کہ پورا حق ہمارا ہی ہے، شوہر ایک دم ہمارے سامنے بنا رہا ہے، ایک دم ایسے شوہر ایک دم ایسے رکا ہے ہمارا، جو ہم کا ہے وہی شوہر مان لے، ایسا نہیں ہے، دونوں کا حق ہے۔ شرعی اعتبار سے ملتے جلتے حقوق دونوں کے ہیں اور شرعی اعتبار سے دونوں کو پابندی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ مرد پابندی کرے اور عورت پابندی نہ کرے، یہ نہیں کہ خالی عورت ہی پابندی کرے مرد پابندی نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بالکل مردوں کے جیسے حقوق ہے عورتوں کے اوپر، ویسے ہی عورتوں کے بھی اچھے انداز میں مردوں پر حقوق عائد ہوتے ہیں، جس کو دونوں کو پابندی کے ساتھ پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت دی ہے۔ کیوں فضیلت دی ہے؟ کیونکہ پورے گھر کا مالک وہ ہوتا ہے، ہر چیز کی دیکھ ریکھ وہی کرتا ہے، بچے بھی اسی کے ہوتے ہیں، تمام اخراجات اسی کو پورا کرنا پڑتا ہے، گھر کا پورا انتظامی انتظام کس کو کرنا پڑتا ہے، مرد کو ہی پورا کرنا پڑتا ہے۔ ہر اعتبار سے ہر چیز کی دیکھ ریکھ، ہر چیز کی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کو البتہ فضیلت حاصل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر غالب ہے، مطلب جو احکام اللہ بیان کر رہے ہیں اس کو انسانوں کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک چیز پر غالب ہے، اسی کا حکم چلنا چاہیے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا واللہ عزیز الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، کیونکہ اس کے جو بھی فیصلے ہیں، جو بھی انہوں نے لوگوں کے لیے فیصلے کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے اندر حکمت ہے، اس کے اندر جو ہے بہت ہی مصلحت ہے۔ تمام مصلحتوں کو سامنے رکھ کر کے
تمام مصلحتوں کو سامنے رکھ کر کے آپ دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کے اندر مصلحت ہے۔ محترم سامعین کرام، ابھی طلاق کے تعلق سے اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔